بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین مکرم، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ زمین ٹھیکے پر دینا سود ہے۔ ان کا یہ بھی فرمانا تھا کہ ایک شخص کی زمین ہو اور دوسرے کو کہے میری زمین پہ تم کاشت کرو اور مجھے اتنا ٹھیکہ دیتے رہنا، یا میری زمین پہ کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری اور آدھی میری۔ یہ دونوں صورتیں زمین کا سود اور مطلق حرام ہے۔ یہ فرمانا ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ۔ اور متعدد احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جس کی زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا کسی بھائی کو دے دے۔ اب ان کی اس بات کی وضاحت اور ان کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ جس کی زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا بھائی کو دے دے۔ یہ بات حدیث میں آئی ہے، بالکل صحیح ہے کہ یہ حدیث ہے، جس کے بنا پر بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سمجھتے تھے کہ بٹائی یا ٹھیکے پر زمین کا دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس بات کی بھی وضاحت منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی یا ٹھیکے پر دینے کے معاملے سے نہیں روکا، بلکہ یہ جو فرمایا ہے یہ اخلاقی طور پر فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو مقررہ کرایہ یا بٹائی پر دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی معاوضہ کے کھیتی کے لیے زمین دے دی جائے، بغیر کسی معاوضہ کے اپنے بھائی کو دے دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اخلاقی طور پر تھا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا تعامل اسی کے مطابق رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی زمین اور باغات بٹائی پر دینے کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر میں حاصل ہونے والی زمینوں اور باغات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ذہن نشین فرما لیں کہ مزارعت کی 3 صورتیں، زمین کو ٹھیکے پر دینے کی 3 صورتیں بلا کراہت جائز اور درست ہیں۔ نمبر 1، ایک کی جانب سے زمین اور دوسرے کی جانب سے بقیہ تمام امور۔ نمبر 2، ایک کی جانب سے عمل ہو اور دوسرے کی جانب سے زمین اور تمام اخراجات ہو۔ نمبر 3، زمین اور بیج ایک کی جانب سے ہو اور بقیہ امور دوسرے کی جانب سے ہو۔ لہذا کھیتی کے لیے ماہانہ یا سالانہ متعینہ رقم کے عوض زمین لینا یا دینا ٹھیکے پہ یہ شرعاً جائز اور درست ہے، اور اس سے حاصل شدہ ٹھیکہ یعنی کرایہ یہ بالکل حلال ہے۔ اسی طرح متعینہ اناج کے بدلے زمین کو ٹھیکے پر دینا یہ بھی شرعاً درست ہے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وزن کے اعتبار سے اناج طے کر لیا جائے کہ مثلا سالانہ فی ایکڑ 5 من گندم دی جائے گی، بشرطے کہ اسی زمین سے حاصل شدہ اناج کی شرط نہ لگائی جائے۔ ایسی صورت میں مستاجر چاہے اسی زمین سے حاصل ہونے والی گندم دے یا کسی اور جگہ سے حاصل کر کے اسے گندم دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فیصد کے اعتبار سے اناج طے کر لیا جائے کہ مثلا اس زمین سے حاصل ہونے والی فصل میں سے 40% یا 50% یہ میری ہوگی۔ تو اس طرح کا معاملہ کرنا یہ شرعاً جائز اور درست ہے۔ البتہ زمین کے کسی خاص حصہ، مثلا فلان جگہ کے قریب اگنے والی فصل وہ میری ہوگی، یا اسی فصل میں سے متعینہ وزن مقرر کر لیا کہ مثلا اس فصل سے 10 من میرا ہوگا، تو یہ طے کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ فصل صرف اسی مخصوص جگہ پر ہو، یا وہ فصل جو حاصل ہو وہ کل
10 من ہی ہو تو جس سے ٹھیکے پہ لینے والے کو کچھ نہ بچے. تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ کی یہ بات شرعی طور پر بالکل جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے کہ زمین کو ٹھیکے پر دینا یہ سود ہے اور مطلق سود ہے. ان کا یہ فرمانا بالکل غلط ہے، اور باقی جو تفصیل ہے وضاحت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ